أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی مس رخسانہ. جی میم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. جس کی ہر صبح و شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں
باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سلسلہ ہمارا گرامر کا ہوتا ہے، تو گرامر میں ہم نے کل اسم معرفہ کی پہلی قسم اسم علم کو کیا تھا، جس کے 5 کی اقسام ہیں: تخلص، کنیت رہ گئی تھی، آج ہم انہیں کریں گے۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص استعمال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شعر کے اندر ایک مختصر نام جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور تخلص کے اوپر ایک علامت ہوتی ہے، جیسے اسد اللہ خان غالب، تو غالب جو ہے وہ مختصر ہے، اس کو تخلص کے طور پر انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان کا پہلا تخلص اسد تھا۔ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس شعر میں تخلص جو ہے وہ سالک ہے۔ کنیت، وہ نام جو ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی بھی رشتے کی نسبت سے بولا جائے وہ کنیت کہلائے گا۔ جیسے غالب کا ایک مشہور شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو ابن مریم اس میں کنیت ہے۔ اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہیں، تو کنیت 5ویں قسم ہے اسم علم کی۔ اردو معلیٰ، اردو معلیٰ جب اردو زبان میں علمی و ادبی موضوعات کو بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی، یعنی تھوڑی سی فصیح و بلیغ ہو گئی، تو اسے اردو معلیٰ کہا جانے لگا۔ شاہ جہان جو ہیں انہوں نے آگرے کی پرانی زبان سے اسے ایک الگ پہچان دینے کے لیے اسے اردو معلیٰ کہا۔ اب اردو معلیٰ سے مراد وہ زبان بھی لی جاتی ہے جو دہلی شہر کے باہر ہونے والے نئے شہر اردو محلہ میں بولی جاتی تھی۔ صنعت عکس، عکس جو ہے یہ ریاضی کی بھی ایک کیا کہتے ہیں یا میتھ کی ایک ٹرم بھی ہے، ریفلیکس۔ جیسے 1/x ہے تو x/1 ہو جائے تو وہ ریفلیکس ہوتا ہے۔ تو صنعت عکس بھی کیا ہے کہ کلام میں آپ کسی حصے کو آگے پیچھے کر دیں، دوسرا مصرع یا پہلا مصرع ایک دوسرے سے اپنی جگہ یا پوزیشن چینج کر لیں اور کلام میں ایک خاص قسم کا معنی لے آئیں، تو وہ صنعت عکس کہلائے گا۔ جیسے ایک مشہور شعر ہے: ہم اور غیر دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ اب دوسرے مصرے میں ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ریفلیکس کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا عکس کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی جگہ بدلی گئی ہے، تو اس وجہ سے ان کے معنی میں بدلاؤ آ گیا ہے، تو یہ صنعت عکس کہلائے گا۔ ریاضی سے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے
کہ سنت عکس میں آپ نے تراکیب یا مصرے کے کچھ الفاظ جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے اس کو بدلنا ہے۔ افسانہ ہے آج کا ہمارا آنندی۔ اگر آنندی کی بات کریں تو نکلا ہے ایک لفظ آنند سے۔ آنند کے معنی ہوتے ہیں خوشی، مسرت۔ اگر کرداروں کی بات کریں تو اس افسانے میں تقریباً آنندی شہر اور ضمنی کرداروں کو ملا کر 41 کردار ہیں۔ لکھا یہ غلام عباس نے ہے۔ 1909 میں غلام عباس کی پیدائش ہوئی۔ پہلی کہانی بکری کے نام سے انہوں نے لکھی تھی 1922 میں۔ 1922 کے 3 سال بعد 1925 سے باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز ہوا اور 25 سے 28 تک یعنی 3 سالوں تک یہ غیر ملکی رسالوں کے ترجمے کرتے رہے۔ اگر غلام عباس کی تاریخ پیدائش کو دیکھیں تو وہ 1909 ہے، تو 9 سال 1928 سے 1937 تک یہ پھول اور تہذیب نسواں جیسے رسالوں کے ایڈیٹر رہے۔ آنندی جو ہے وہ طوائف کے لیے بسائے جانے والے شہر کی کہانی ہے۔ غلام عباس خود کہتے ہیں کہ وہ نظام الدین اولیاء کے بازار کو جانے والی سڑک پر جا رہے تھے تو وہ وجہ بنی تھی اوور کوٹ لکھنے کی، اور آنندی جو ہے یہ چاوڑی بازار میں انہوں نے دیکھا تھا کہ طوائفوں کا جو علاقہ ہے وہ کیسے خالی کیا جا رہا ہے۔ آنندی غلام عباس کے افسانے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آنندی جو ہے وہ بڑے گھر کی بیٹی ایک افسانہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو وہ عورت تھی اس کا بھی نام تھا۔ آج کے افسانے کا اگر ماخذ دیکھیں تو وہ میں نے بتا دیا ہے کہ چاوڑی بازار سے طوائفوں کا شہر بدر کرنا۔ افسانے کا جو خلاصہ ہے اس کو دیکھیں تو آغاز بھی بلدیہ کے اجلاس کی کارروائی کی رپورٹنگ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اسی سے ہوتا ہے کہ مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بلدیہ کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو طوائف بازاری ہیں وہ معاشرے کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہیں اور انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے، اور آخر کار طوائفوں کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ انہیں شہر سے 6 کوس دور ایک جو ہے جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے حسن آباد۔ بعد میں جب وہ بس جاتی ہے جگہ تو وہ آنندی شہر قرار پاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہاں کنواں بنتا ہے، مسجد آتی ہے، راہگیر آتے ہیں، کھانچا فروش آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، دکاندار آتے ہیں، بازار بنتا ہے اور باقاعدہ وہ شہر بن جاتا ہے۔ وہ مکان جہاں ایک مکان سے بلکہ 14 مکانوں سے آغاز ہوا تھا اور پھر وہ ایک مکمل شہر بن جاتا ہے، اور افسانے کا اختتام بھی اسی آغازیہ بلدیہ کے اجلاس کی رپورٹنگ سے ہوتا ہے کہ جو آنندی شہر ہے اس کو خالی کروانے کے لیے طوائفوں سے ایک اجلاس جاری ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو طوائف ہیں ان کو پھر شہر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک دائروی افسانہ ہے۔ غلام عباس نے اس افسانے میں خیر اور جو شر ہے اس کا جو چکر ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم زنانے بازاری کو اپنے معاشرے کے لیے شر کا باعث سمجھتے ہیں اور خیر کے لیے انہیں اپنے معاشرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ 2-3 تلفظ ہیں جو خالص پنجابی لہجے کی وجہ سے زبر کے ساتھ ادا کیے گئے اور بعد میں
آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے تو لفظ غالب پڑھا ہے، یہ غالب کیا ہے، کیا درست تلفظ کیا ہے؟ تو یہ ایک مقامی لہجے کی بنا پر غالب کو غالب بولا جاتا ہے، تو درست تلفظ غالب ہی ہے۔ اور اسی طرح سالک، تندرستی اگر، وہ شعر کس طرح ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تو یہ واقعی سالک ہے۔ یہ میڈم صاحبہ نے ٹھیک پڑھا ہے، یہ سالک ہے، یہ سالک نہیں ہے، جبکہ وہ غالب ہے، غالب نہیں ہے۔ اور اسی طرح تخلص ہے، تخلص نہیں ہے بلکہ تخلص ہے۔ تو مس پروفیسر منال صاحبہ بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا سر ایک نظم سنائیں آغاز میں۔ تو میرے خیال میں یہ فتیل شفائی کی نظم ہے، کنفرم اس کو کیجئے گا۔ ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے۔ تمہیں جو یہ لباس ہیں بہت عزیز دوستو، حقیقتوں کو ڈھانپنے کی ہے یہ چیز دوستو، یہاں وگرنہ ہر کسی کا نام و ننگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے۔ یہ انسانیت کے نام ایک نظم ہے۔ وہ گیت سن رہا ہوں میں نگر نگر میں آج بھی، کہ جس کی لے پہ جھوم اٹھے یہ سنگ دل سماج بھی، جڑے ہیں جتنے زمزمیں سبھی کا انگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے۔ بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے گر تمہیں یقین تو پوچھ لو ضمیر سے، ضمیر کی ہر ایک صدا کا رنگ ڈھنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے۔ یہاں ہر ایک شخص کا بلند تر مقام ہو، مٹائیں دلوں سے نفرتیں سبھی کا احترام ہو، اس احترام کے لیے ہماری جنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے، جدا جدا ہے صورتیں لہو کا رنگ ایک ہے۔ اور یہ 3 مصرے تو اس کے کمال کے ہیں۔ بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے گر تمہیں یقین تو پوچھ لو ضمیر سے، ضمیر کی ہر ایک صدا کا رنگ ڈھنگ ایک ہے، یعنی ضمیر کی آواز ہمیشہ سچ اور حق کی آواز ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی دیانتدار کے دل میں پیدا ہو یا کسی جھوٹے کے من میں پیدا ہو، تو ضمیر کی جو صدا ہے وہ سب اس کو ہوتا ہے۔ بنی ہے ساری کائنات پیار کے خمیر سے، نہ آئے گر تمہیں یقین تو پوچھ لو ضمیر سے، ضمیر کی ہر ایک صدا کا رنگ ڈھنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ سہی مگر امنگ ایک ہے۔ 3 پیپر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں جنرل نالج کے۔ آج ہم چوتھے پیپر کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی معروضی ہے A guilty conscience needs no accuser۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ ایک انگریزی کہاوت دی گئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، ایجوز ٹھیک ہوگی۔ دوسری معروضی ہے چوز دا میننگز آف اردو ورڈ آشفتہ۔ آشفتہ کے انگریزی میں میننگز کیا ہیں؟ آشفتہ بیانی، آشفتہ بیان، آشفتہ سر۔ آپ میں سے کوئی ممبر مجھے آشفتہ بیان اور آشفتہ سر کے معنی میں فرق بتا سکتا ہے کہ آشفتہ سر کسے کہتے ہیں
اور آشفتہ بیاں کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے ایک مثالی پرچے میں بھی پڑھا ہوا ہے. آشفتہ سر اشفتہ سر اور تو آشفتہ بیاں. سر پھرا اور دیوانے کو کہتے ہیں نا، اشفتہ سر. جی جی. اور آشفتہ بیاں کسے کہتے ہیں؟ سر یعنی کہ اچھا بولنے والا جس کی گفتگو کے اندر مسلسل کوئی ربط ہو. شفتہ بیانی شعلہ بیان، شعلہ بیانی. جی جی. بے اور کوئی ربط بتائے جی. بولنے والا. جی سر آپ بالکل. نے بتایا ہے کہ آشفتہ کے معنی ہیں پریشان، تو دونوں لفظ جو ہیں وہ خود اپنے معنی بیان کر رہے ہیں. آشفتہ سر یعنی جس کا سر یا دماغ پاگل ہو، جیسے رخسانہ نے بنایا ہے جنون کا مارا. اور آشفتہ بیان یعنی جس کے بیان میں ربط نہ ہو، جو بے ربط باتیں کرے، بے ربط گفتگو کرے، تسلسل اور ترتیب سے بات نہ کر سکے. ہاں جی جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بے ربط گفتگو کرنے والا، جس کی بات میں تسلسل نہ ہو. ٹھیک ہے، زبردست. اور آشفتہ بیانی محبوب میں کی. صدیقی صاحب کی ہے نا سر؟ جی بالکل، رشید احمد صدیقی صاحب کی بھی ہے، اور غالب کے شعر سے مستعار لیا گیا ہے عنوان. محبوب کی الجھی ہوئی زلفوں کو بھی آشفتگی سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور سر وہ ابلیس کی آشفتہ اس مجلس کے سے بے شروع کی آتی ہے، شفتہ منہ اقبال کی ابلیس کی مجلس سے شروع ہے. ہاں جی بالکل وہ بھی ہے. جی آشفتہ کے معنی یہاں پر انگریزی میں بنیں گے ڈسٹریسڈ. ڈسٹریسڈ الجھے ہوئے خیالات والا، جس کے خیالات منتشر ہوں. ڈسٹریسڈ. تیسری معروضی ہے باوثوق ذرائع سے. باوثوق ذرائع سے اس کے انگریزی میں معنی بنیں گے اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. سیدھا گھوڑے کے منہ سے، یہ اس کے لفظی معنی بنیں گے. جبکہ انگریزی کے اس محاورے کا مطلب ہے باوثوق ذرائع سے، اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. نیکسٹ معروضی ہے رولنگ اسٹون گیدرز نو موس. اس کا مطلب ہے دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا. اس کو کتا بھی بولتے ہیں، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ لفظ کتا ہے. اس کے بعد پانچویں معروضی ہے چوز دا بیسٹ ورڈ. ٹرانسلیشن آف ورڈ. جو دھوبی کا کتا ہے اس کی وضاحت کر دیں، اس کے متعلق بہت مغالطہ پایا جاتا ہے. جی اس کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور ویسے تو لغات میں بھی کتا لکھا ہوا ہے، اور میر نے بھی اپنے کلام میں لفظ کتا استعمال کیا ہے، اور مرزا محمد رفیع سودا نے بھی اسی محاورے کو کتے کے طور پر باندھا ہے. تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لفظ کتا ہے یا کتا ہے. تو میرے خیال میں یہ لفظ کتا ہونا چاہیے، کتا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہے نیکسٹ معروضی ایڈجورن. ایک لفظ دیا گیا ہے ایڈجورن. ایڈجورن کا مطلب کیا ہے؟ ملتوی کرنا. چھٹی معروضی ہے more to it than meets the eye. more to it than meets the eyes. اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہونا. نیکسٹ معروضی ہے بریڈ اینڈ بٹر. یہ ایک انگریزی ترکیب ہے بریڈ اینڈ بٹر. اس کا مطلب ہوتا ہے روزگار. روز بھی نہیں پڑھنا، اس کو روز پڑھنا ہے، روزگار. شب و روز، روزگار. چوز دا میننگ آف اردو ورڈ اضطرار.
اضطرار کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ لیس، بے چین، ریسٹ لیسنس۔ اندھوں میں کانا راجا، یہ ایک کہاوت ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ بنے گا A figure among ciphers، A figure among ciphers، صفر سے نکلا ہے، صفر ہند سے عادات، سائفرز، مجھے عمران خان کا بھی ایک معاملہ تھا سائفر والا، سائفر کیس، A figure among ciphers۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے، معروضی نمبر 10۔ چوز دا بیسٹ اردو ٹرانسلیشن فرام دا گیون آپشنس۔ ریکنسائل کے اردو میں معنی کیا ہوں گے؟ ریکنسائل، ریکنسائل کا مطلب ہوتا ہے صلح کرنا، یا ریکنسیل ہے، ریکنسائل ہونا چاہیے۔ انگریزی کا تلفظ میرا اچھا نہیں ہے، اگر میں غلط بھی ادا کروں تو پھر آپ اس کو ٹھیک سمجھیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے، چوز دا کریکٹ فریزل وربس ٹو کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس۔ اس میں ورب لگانی ہے تاکہ فقرہ مکمل ہو جائے۔ I am sure، مجھے یقین ہے، you will dash your fears gradually، کہ آپ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ اپنے خوف پر قابو پا لیں گے۔ I am sure you will get over the fear، خوف پر قابو پانا کا مطلب ہوتا ہے get over، تو اس کا درست آپشن ہوگا get over۔ I am sure you will get over your fears gradually۔ نیکسٹ معروضی ہے، پیئر آف ورڈ دیکھنا ہے۔ ڈیفیڈنٹ، ایروگنٹ، اس کا سیم ایکسپریشن بنے گا فیئرفل، ٹائمڈ۔ ڈیفیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے مختلف، ایروگنٹ کا مطلب ہوتا ہے مغرور، فیئرفل خوفزدہ، اور ٹائمڈ مقررہ وقت پہ پہنچنا۔ یہ آپ سر اس یہ کو خود ٹیمڈ سمجھ، ہے، سر یہ ٹیمڈ ہے، اور ٹیمڈ کا مطلب ہوتا ہے بزدل۔ ہاں جی، یا شرمندہ، مطلب کہ وہ شرمندگی، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جی بالکل، زبردست۔ تو اب اس کا کیا تعلق بنے گا یہ آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ نہیں کی۔ نیکسٹ معروضی ہے، چوز دا کریکٹ phrasal verbs to complete the following sentence۔ The children were all at the table waiting for the mother to dish up۔ ڈش اپ کا مطلب ہوتا ہے میز پر کھانا چننا، میز پر کھانا سجانا، میز پر کھانا لگانا یا رکھنا۔ تمام بچے میز پر انتظار کر رہے تھے اپنی والدہ کہ وہ کب کھانا ان کے لیے لگاتی ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا ڈش اپ۔ نیکسٹ معروضی ہے، فائنڈ آؤٹ اپروپریٹ فریزل ورب۔ مائی انفارمیشن، میری معلومات، ڈز ناٹ، نہیں، ڈیش دا رپورٹ which has just been presented۔ یعنی میری معلومات اس رپورٹ کے مطابق نہیں ہے جو ابھی پیش کی گئی ہے۔ اکارڈ ود ہوتا ہے لفظ، اکارڈ ود، کسی کے ساتھ تطبیق کرنا، مطابقت کرنا، ملنا۔ My information does not accord with the report which has just been presented۔ نیکسٹ معروضی ہے، چوز دا بیسٹ میننگ آف دا idiomatic phrase a burning question۔ یہ ایک فریزل ورب ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ idiomatic phrase ہے، ایک محاورہ ہے انگریزی کا، جلتا ہوا سوال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے an important question، اہم سوال کو
اب برننگ کویسچن کا نام دیا جاتا ہے محاورے میں، انگریزی محاورے میں. نیکسٹ معروضی ہے. نیکسٹ معروضی میں ہم نے پیئر آف ورڈز دیکھنا ہے. سلیک. سلیک کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جبکہ پلکی کا تعلق ہے کریجیس سے. تو سلیک کے کیا معنی ہوں گے؟ سستی. اور پلکی کے کیا معنی ہوں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، سلیک سست ہوتا ہے. سستی کا تعلق غفلت سے ہوتا ہے یا غافل شخص سے ہوتا ہے. تو سلیک کے ساتھ تو نیگلیجنٹ آئے گا. جی سر، پلکی جو ہے وہ بریو کو کہتے ہیں نا، جیسے اس کا اگلا میننگ کریجیس لکھا ہوا ہے، تو پلکی کا مطلب بریو ہے. اور اسی طرح جو سلیک ہے اس کا بنے گا سست، غافل. جی سست، بالکل. اچھا جی، جیسے سلیک سست ہوتا ہے تو سست بندہ اکثر غافل بھی ہوتا ہے، نیگلیجنٹ بھی ہوتا ہے. نیگلیجنٹ. اسی جی طرح پلکی، جی بالکل، پلکی بریو ہوتا ہے. اور کریجیس یعنی بہادر بھی بریو ہوتا ہے. تو سلیک کا تعلق نیگلیجنٹ سے بنے گا. نیکسٹ معروضی ہے A lion's share. A lion's share. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا میجر پارٹ، کسی چیز کا بڑا حصہ. کسی چیز کے بڑے حصے کو لائنز شیئر کہا جاتا ہے. انالاگ بتانا ہے. ویٹ لفٹر، جو وزن اٹھانے والا پہلوان ہوتا ہے. اسٹرینتھ، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. اسی طرح اس کا بنے گا میراتھن ریس جو لگاتا ہے، میراتھنر. انڈیورنس، وہ تیز بھاگنے والا ہوگا. چوز دا بیسٹ میننگ آف ایڈیامیٹک فریز a square meal. ایک مربی کھانا. a square meal، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ a square meal کا مطلب ہوتا ہے a full meal، یعنی مکمل کھانا جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد معروضی ہے ٹو آئرن آؤٹ. آئرن آؤٹ. آئرن آؤٹ کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئرن آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل کو سلجھانا. یہاں پر جو آپشن دیے گئے ہیں اس کے مطابق نن آف دیز آئے گا، کیونکہ سالو پرابلم اس کا درست جواب ہے. اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے 21. یہ بھی انالاگ ہے، پیئر آف ورڈ ہے. فور گو کرنا. فور گو کرنا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ریناؤنس کا مطلب بھی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو فور گو کا تعلق ہوتا ہے چھوڑ دینا. ریناؤنس اس کا درست جواب ہوگا سی جوس. نیکسٹ معروضی ہے اسٹرانومر، یعنی خلا باز کا تعلق سپیس سے ہوتا ہے، خلا سے ہوتا ہے. اسٹرانومر سپیس. اسی طرح سپلنکر کا تعلق کس چیز سے ہوگا؟ سپلنکر اس بندے کو کہتے ہیں جو غاروں میں رہنے کا شوقین ہو. تو سپلنکر کا تعلق کیو سے ہوگا. اسٹرانومر کا تعلق سپیس سے ہوگا. نیکسٹ معروضی ہے 23. شیفرڈ یعنی چرواہے کا تعلق ہوتا ہے شیپ سے، بھیڑ سے. اسی طرح درست اس کا تعلق بنے گا گارڈنر کا تعلق ہوتا ہے پلانٹس سے. نیکسٹ معروضی ہے ٹو واز ونس ڈلٹی لائنن ان پبلک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈلٹی یعنی برے، اسکینڈلس میٹرز، برے اور اسکینڈلز میٹرز کو ڈسکس کرنا، یعنی ڈی جو اس کا درست جواب ہوگا. فائنڈ آؤٹ اپروپریٹ فریزل ورب. ورب کا استعمال کرنا ہے ویدر آئی پے.
یا میں پے کروں گا, اور my wife یا میری بیوی ادا کرے گی, pays dash the same thing, amounts to the same thing. یعنی میں یا میری بیوی اس چیز کی کل رقم ادا کریں گے, amounts to ہوتا ہے. نیکسٹ معروضی ہے give the meaning of idiom to throw down the glove. گلوز نیچے پھینک دینا, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے انگریزی کا. اس کا مطلب ہے ٹو گیو a چیلنج, چیلنج دینا. نیکسٹ معروضی ہے ایک ڈبل کوٹ دیا گیا ہے, آپ نے درست ایڈیم کا استعمال کرنا ہے. He didn't bat an eye means the same as he didn't show surprise. He didn't bat an eye, آنکھوں کو بلہ دکھانا, اس نے آنکھوں کو بلہ نہیں دکھایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. He didn't show surprise, اس نے حیرت کا اظہار نہیں کیا. اس کے بعد نیکسٹ دیا گیا ہے to jump on the bandwagon means, بینڈ ویگن پر چھلانگ لگانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے to join, یعنی کسی چیز میں شامل ہونے کا عمل, کسی پروسیس میں, کسی کام میں شامل ہونے کا عمل to jump on the bandwagon کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے to join. آخری ہمارا سوال ہے choose the best meaning of idiomatic phrase to cross swords, یعنی تلواروں کو کراس کرنا. to cross swords اس کے کیا معنی ہے؟ to cross swords کا مطلب ہوتا ہے to fight, یعنی لڑنا, لڑنے کے لیے تیار ہو جانا. to cross fight. جی میڈم صاحب, آپ کون سا ٹاپک ہے؟ جی سر, جو آپ کہیں وہی لگا دوں گی. چلیں پہلے اردو جنرل بھٹی سنس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کلید اردو کو. جی سر, لگا دیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر جی, بس سر جی بس سلام دینا. چلیں جی شکریہ. اچھا تو پہلی معروضی یہ ریڈ کیجئے. آج کون سی آبجیکٹو پڑھنی ہے؟ سر کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں سے ملتا ہے؟ 11 سے. اچھا, یہ تاریخ گوئی پر ملکہ حاصل تھا. ملکہ اور ملکہ, اس میں کوئی ڈیفرنس ہے؟ سر ملکہ بادشاہ کی تانیث میں آتا ہے اور ملکہ عبور حاصل ہونا. جی بالکل, زبردست, عبور حاصل ہونا. تو تاریخ گوئی میں ملکہ حاصل تھا مومن خان مومن کو. مومن خان مومن بیک وقت شطرنج کے بہترین کھلاڑی تھے. کہتے ہیں کہ ان کے عہد میں دلی میں 4 شخص ان سے شطرنج کا مقابلہ کر سکتے تھے, اور اس کے بعد علم رمل, علم نجوم پر بھی ان کو دسترس حاصل تھی, اور انہوں نے بہت سی پیشین گوئیاں کی جو بالکل حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھیں. انہوں نے اپنے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ دست و بازو با شکست. علم ابجد کی روح سے دست و بازو با شکست کے اعداد برآمد کیے جائیں تو یہ نکلتا ہے 1268 ہجری.
اگر اس کو عیسوی سال میں کنورٹ کریں تو سال بنتا ہے 1852 عیسوی. تو انہوں نے اپنی وفات کے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ 5 دن 5 ماہ یا 5 سال کے بعد میری وفات ہو جائے گی، اور ٹھیک 5 ماہ بعد یہ چھت سے گرے تھے اور ان کے ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے تھے، اور ان کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی تھی. تو شیخ امام بخش ناسخ اور مصحفی حفیظ ہوشیار پوری، ان تینوں کو تاریخ گوئی پر کمال حاصل تھا، اور سب سے زیادہ تاریخ گوئی جی مولانا ظفر علی خان کا نام بھی ہے. نہیں، ان کو فی البدیہہ گوئی پر کمال حاصل تھا. اتنا کمال حاصل تھا کہ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. وہ طویل نظم بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمیندار اخبار بند کر دیا گیا اور ان کو عدالت میں بلایا گیا، تو جج نے اعتراض کیا، چونکہ زمیندار اخبار کا اجرا ان کے والد کے نام پر ہوا تھا نا 1903 میں، تو جج نے اعتراض کیا کہ ایک ان پڑھ شخص ایک اخبار کی سربراہی کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فی البدیہہ کہا تھا کہ جیسے رنجیت سنگھ پنجاب پر حکومت کرتا تھا. اور بھی کافی سارے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو اس سوال کا جواب بنے گا مومن خان مومن. سر مومن خان مومن کے متعلق ایک سوال ہے. جی جی سر مجھے بولنے کی اجازت ہے 1 منٹ کے لیے؟ جی جی ضرور بولیے. بھئی آپ لوگ سوال جو ہے بعد میں کیا کریں، برا مت مانیے گا. سارا سیکوینس سر کا جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد جب سر موقع دیں، سر خود ہی وضاحت کر دیتے ہیں. سوری سر. جی بالکل، نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں اس طرح ڈسکشن موڈ میں آ جائیں تو پھر ہمارا کام سٹاپ ہو جاتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ معروضی پڑھیے میڈم صاحبہ. جی سر، کلام اقبال میں لالا کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ یعنی ان کی کون سی کتاب میں پہلی بار ملتا ہے؟ ارمغان حجاز، درب کلیم، خالد ابراہیم کی نظم، بانگ درا کی غزل میں. لالا ایسا پھول ہے جو گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جس کے وسط میں ایک کالا داغ بھی ہوتا ہے. روایتی طور پر اردو شاعری میں لالا کو حسن، سرخی، عاشق کے دکھے ہوئے دل اور دل کے داغ کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہید خون عشق کسی بھی عشق کے راستے میں شہید ہونے والے شخص کا خون زمین جذب نہیں کرتی، بلکہ وہ لالے کی شکل میں دوبارہ زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے. انگریزی میں لالے کو ٹیولپ ٹیشو بھی کہا جاتا ہے. اچھا، تو داغ کا اس حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ ملے مجھ سے تو فرمایا تمہیں کو داغ کہتے ہیں، تم ہی ہو ماہ کامل میں، تم ہی رہتے ہو لالے میں. یہ صنعت استخدام پر داغ کا ایک شعر بھی ہے. اقبال نے بھی لالے کا لفظ استعمال کیا ہے اور مختلف معنوں میں برتا ہے. ابتدا میں اقبال نے لالا کو ایک عام پھول کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اور اس کی سرخی کو غروب آفتاب کی سرخی سے تشبیہ دی تھی. یعنی غروب آفتاب کے استعارے کے طور پر بھی انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا. اور ان کی نظم تھی
बज़्म अंजुम इनकी नाज़्म थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले लाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। सूरज ने जाते जाते शाम सिया कबा को तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे। यहाँ लाले के फूल से मुराद है गुरूब आफ़ताब के वक्त नमूदार होने वाली उफ़क़ की सुर्खी। अच्छा, उसके बाद फिर बांगे दरा की एक और गज़ल है। आप देखें ना, सवाल में भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि बांगे दरा की गज़लियात में इस्तेमाल किया है, और वो गज़ल आप लोगों ने पढ़ी हुई है। चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना, कली कली को ये जानता है कि इस दिखावे से दिल जलूं में शुमार होगा। और यही वो पहली गज़ल है कि जिसमें इकबाल ने लाला को अपने मखसूस मानों में बरता है। और अगर सैयद आबिद अली आबिद का कौल देखा जाए तो वो कहते हैं कि 1908 के बाद ही इकबाल ने अपने आप को दरियाफ्त किया, और फिर गज़ल के अंदर इस्तिलाहात और तलमीहात को असर नौ बरता, उनको नई मानवियत दी। और 1908 से ही उनकी शायरी में एक फलसफियाना पैगाम स्टार्ट होता है, और यही वो गज़ल है कि जहाँ पर उन्होंने लाला को एक मुसलमान और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद बहुत सी नज़मों में लाला इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ लाला। बलाद इस्लामिया एक नज़्म है उनकी, ये चमन वो है कि था जिसके लिए सामान नास, लाला सहरा जिसे कहते हैं तहजीब हिजास। इसी तरह 1908 के बाद बांगे दरा की, हाँ जी, बांगे दरा की ही एक नज़्म थी, कौन सी थी, जवाब शिकवा। जवाब शिकवा में वो कहते हैं, वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का शहदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। अच्छा, उसके बाद बाले जिब्रील में इन्होंने लाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और आप लोगों ने वो शेर भी पढ़ा हुआ है कि मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। लाला या लाला सहराई का इस्तियारा बाला जिब्रील में भी इस्तेमाल किया गया है, और लाला सहराई की एक नज़्म है, सॉरी, नज़्म का एक शेर है कि भटका हुआ राही मैं, भटका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ऐ लाला सहराई। तो यहाँ पर वो लाला के फूल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुझे तो किसी बाग की बहार बनकर उसके हुस्न जमाल को चार चांद लगाना चाहिए थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि इकबाल ने लाला का इस्तियारा एक सच्चे मुसलमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह ज़रब कलीम की एक नज़्म है, इबलीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम, उसके आखिरी शेर में भी लाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मेरी नवाज से गिरेबान लाला चाक हुआ, नसीम सुबह चमन की तलाश में है अभी, नहीं, नसीम सुबह चमन की तलाश में है अभी। अच्छा, तो एक और गजल भी थी उनकी, बल्कि नाज़्म थी, इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। तो ये इकबाल के कलाम में लाले का तस्करा मैंने आपको पढ़ा दिया है। जी मैडम साहब, अब कलीद उर्दू के सवाल जरा दिखाइएगा। ओके सर।
ویسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم لوگ بولنا چپ ہو جائیں تو آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے ذرا وہ بچوں کی شرارتیں ہیں ان کی آواز سنا دیا کریں، کیونکہ پڑھتے پڑھتے بھی بندہ بور ہو جاتا ہے نا۔ سر ان کا گلا بند کرتی رہتی ہوں میں۔ سر جی مجھے بھی پتا ہے آپ نے جان نہیں بوجھ کے میڈم یہ صاحب، ٹائم رکھا ہوا ہے اور تاکہ میٹھی ہمیں بھی میٹھی آپ کی لڑائی ہوتی رہے۔ ہاں جی، میٹھی لڑائی کا بھی اپنا مزہ ہے، اور خاص طور پر جو بچوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتی ہیں اور ان کو سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ سر میرا تو بیٹا روز کہتا ہے سر سے بات تو کروا دو مجھے۔ ہاں جی جی ضرور بات کرتے ہیں، تو آج ہی کر لیں اب ان تو سے بات میرے یا پاس پھر نہیں بیٹھا، میں دوسرے کمرے میں آ گئی، کہتے میری بات کرواؤ اپنے سر سے، میری بات کرواؤ، آج بات نہیں کرنی، کل میں نے کلاس نہیں لی تو کہتے میری بات کرواؤ سر سے، آج تم نے بات نہیں کرنی۔ چلیں کل انشاءاللہ آپ کے چاند ستاروں سے بتیاں کریں گے انشاءاللہ سر۔ ہاں جی، نیکسٹ مروزی ہے گاندھی از گجراتو بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن۔ جاوید نامہ میں اقبال جب افلاک کی سیر پر جاتے ہیں تو ایک سیارے پر وہ میر جعفر اور میر صادق کو بھی دیکھتے ہیں، نمرود اور فرعون کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ اکثر لوگ مصرع ثانی کو پڑھتے ہیں ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، جبکہ مصرع ثانی درست یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، جعفر از بنگال، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، نا قبولو نا امیدو نا مراد، ملتی از کارشان اندر فساد۔ میر جعفر نے جس طرح بنگال میں کیا اور میر صادق نے دکن میں کیا وہ نسل انسانی کے لیے باعث شرم ہے، وہ دین اسلام کے لیے باعث شرم ہے، وہ وطن اور قوم کے لیے باعث شرم ہے۔ وہ لوگ یہ سب کر کے بھی اپنی امیدوں میں نامراد ہوئے، یعنی ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے قوم کے ساتھ غداری کرے گا اور وطن کے ساتھ غداری کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ اپنی مٹی کے ساتھ دغا کرنے والوں کی مرادیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی اور وہ تا قیامت غدار وطن اور غدار قوم کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، نہ قبول و نہ امید و نہ مراد، ملتی از کار شان اندر فساد۔ تو انہی اشعار پر، اسی وزن پر، انہی اشعار کے وزن پر مولانا ظفر علی خان نے بھی ایک پیروڈی کی تھی۔ یعنی ہر بڑے شاعر کے کلام میں ظرافت، طنز و مزاح اور طنز و ظرافت کی چاشنی تو موجود ہے۔ اقبال کے ہاں بھی اچھے خاصے ظریفانہ اشعار موجود ہیں، بلکہ ان کا پہلا شعری مجموعہ بانگے درا کا آخری حصہ تو ظریفانہ اشعار پر مشتمل ہے۔ اور اقبال کا ایک شعر بھی ہے، میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ یہ جب شیر خچر سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے
تو खच्चर उसको जवाब देता है, मेरे मामू को नहीं पहचानते शायद हुजूर, वो सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। इसी तरह मौलाना जफर अली खां के यहाँ भी तंज़ ज़राफ़त की चाशनी जा बजा है, और उन्होंने इकबाल के इन्हीं अशार की पैरवी करते हुए लिखा था, गांधी अज गुजरात भावे अज दक्कन, नंगे पाँव नंगे सर नंगे बदन। क्योंकि वो साधु थे और हमेशा नंगे सर और नंगे बदन ही रहते थे, नंगे पाँव रहते थे। ये मौलाना जफर अली खान जब वो तहरीक खिलाफत शुरू हुई, उसके बाद फिर हिंदू ने भी, गांधी ने भी मुसलमानों का साथ दिया था उस वक्त। बाद में शुद्धि और संगठन की तहरीक शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर इनकी राहें जुदा हो गई थी। मौलाना जफर अली खान गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, और उस वक्त भी उन्होंने गांधी के मुतालिक एक शेर कहा था, नाराज होकर कहा था कि भारत में दो ही तो हैं, भारत में बलाएं दो ही तो हैं, एक सावरकर एक गांधी है, एक झूठ का चलता जखड़ है, एक मकर की उठती आंधी है। तो उसके बाद फिर एक और मकाम पर भी उन्होंने गांधी को रगड़ा था। ये वो दौर था कि जब मुसलमानों की अलग हैसियत सामने आ गई थी और गांधी जी भी तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मुसलमान भी गांधी जी की हिमायत में पेश थे। तो उनके एक वफादार को मौलाना जफर अली खान ने यूं रगड़ा था, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, गो मुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। इसी शेर की वजह से मौलाना जफर अली खान को फिर आंधी बर वजन गांधी का लक़ब भी दिया गया था। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर किसी ने 2-4 मिनट हैं, अगर किसी ने कोई बात कहनी है तो कह सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। एफपीएससी में ना क्वेश्चन आए थे, गालिबन 2018-19 का इम्तिहान था, इसके ना मुझे आंसर नहीं मिले कहीं से। एक क्वेश्चन तो ये है कि आंसर भी लोंडा आपको मिल जाएंगे, आप लोग मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिए। इस वक्त आपको पता है कि 1 घंटा पढ़ाने के बाद ये 200-400 रुपये फीस दे के इतना पढ़ाते हैं आपको, और फिर मैं इस वक्त ये चाहता हूं कि आप अपनी बात करें। उर्दू मैंने आपको जितना पढ़ा दी है ना, वो आपको 95% भी मार्क्स दे सकती है अगर उसी को आप सही पढ़ लें। तो इस वक्त आप अपनी बात कीजिए, आपका कोई मसला है, कोई सजेशन है, कोई राय है। हाँ, अगर फिजिकल क्लास होती तो 4-4 5-5 घंटे हम डिस्कस करते, बात करते, तो यहाँ पर सवाल जवाब का मजा नहीं आता। जी, आपने कोई बात कहनी है, कोई सजेशन देनी है, कोई मशवरा है, कोई इशू है, वो आप बता सकते हैं। क्योंकि मशवरा, सजेशन या इशू अगर लाइव सवाल जवाब के जरिए सुना जाए तो उसका बेहतर हल निकलता है। सवालों को छोड़ें, काफी उर्दू पढ़ लिया आपने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर मैं तैयबा आलम। जी जी वालेकुम सलाम। जी तैयबा। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी। सर सवाल ये है फिजिकल क्लास के हवाले से कि हम फिजिकल क्लास नहीं ले सकते सर आपसे, हम डीटी खान से हैं सर, ये पॉसिबल है या नहीं है? नहीं, फिजिकल क्लास पॉसिबल नहीं है। पता नहीं मुझे कितनी ऑफर्स आई, डीजी खान से ऑफर्स आई। जी सर। फिजिकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है जी। ओके सर, थैंक यू सर।
یہ جو عقل کے بادام سر بانٹتے ہیں نا، یہ صرف آن لائن ہی ملیں گے آپ کو. اوکے میم. میم لیکن میں ہمارے تو پاس ایک جو اکیڈمی میں نہیں ہے. پڑھاتا تھا ڈی جی خان، میں ایک اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، مجھے 1,00,000 روپے وہ سیلری دیتے تھے 8 لیکچرز کے، تو وہ بھی میں نے چھوڑ دی. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ آ جائیں 15,000 پر لیکچر پر. میں نے کہا نہیں یار، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. سر مثالی پرچہ جات کے حوالے سے بات کرنی تھی. آج کل مثالی پرچہ جی جات جو ضرور سینڈ ہو کہیے. رہے ہیں سر، وہ جو مثالی پرچہ جات سینڈ ہو رہے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے سیشن 3، سیشن 2، سیشن 1. ان کے بارے میں تو روشنی ڈال دیں ذرا. سیشن 3 کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، آپ کی بات زبردست ہے، آپ کا سوال بھی بڑا شاندار ہے. پہلے ہمارا سیشن ہوتا تھا 6 ماہ کا، اب میں نے اس سیشن کو کلوز کر دیا ہے، 2 ماہ کا سیشن بنا دیا ہے. تو پہلے یہ پرولانگ رہتا، ہمارے مثالی پرچہ جات ایک مرتبہ 250 مثالی پرچہ جات بھی کراس کر گئے تھے، کیونکہ ڈیلی کا ایک مثالی پرچہ سینڈ ہوتا ہے. اس لیے اب میں نے 2 ماہ کا ایک سیشن رکھا ہے. 2 ماہ کے بعد اگر کوئی سفیشینٹ سمجھتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جب تک میری سلیکشن نہیں ہو جاتی، جب تک کلاس چل رہی ہے تو میں نے بھی کلاس کو جوائن رکھنا ہے، تو وہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں انرول ہو جائے گا. تو اس لیے پھر 1 سال میں ہم 6 سیشن کریں گے، 2 ماہ کا ایک سیشن ہوگا. اور اس ٹائم جو سیشن چل رہا ہے وہ سیشن سوم ہے. پہلے ود آؤٹ سیشن ہم نے لیا ہے، یعنی سیشن اول دوم کا نام نہیں دیا، پھر سیشن 1، پھر دوم، پھر کامرس سیشن ہوا ہے، اور یہ سیشن سوم ہے. اور کچھ بچے جو ہیں وہ شروع سے ساتھ ہیں. جی میم مونا آپ بھی بولیں. سر یہ میم مونا کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. میں بھی ضرور. جی میم بہت شکریہ. میں بھی اسی اکیڈمی کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ تقریباً آج سے کوئی 3 برس پہلے یہ اکیڈمی تقریباً انہی دنوں میں نے جوائن کی تھی. ہم اس اکیڈمی کے بڈھے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اکیڈمی کا جو پہلا سیشن تھا اس میں جو ہے وہ بہت طویل سیشن تھا، اور کافی زیادہ، جیسے سر نے بات کی ہے کہ تقریباً 250، بلکہ میں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گی. 200 پرچہ جات الگ تھے، 1 سے 70 تک پرچہ جات الگ تھے، اور 1 سے 35 تک پرچہ جات ان جو اب 3 سیشنز میں ہوئے ہیں، 2 ماہ کا ایک سیشن، یہ 2024 کے 3 سیشن ہیں. 2024 کا یہ تیسرا سیشن جا رہا ہے. اس سے پہلے طویل سیشن چلے ہیں. یہ جو آپ کو اولڈ لیکچر سینڈ کیے جاتے ہیں، یہ انہی پچھلے سیشن، یعنی جو فرسٹ سیشن تھا اکیڈمی کی ابتدا کا سیشن، یہ اس کے لیکچرز ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. نیو ممبرز جو گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم پچھلا مواد کیسے کور کریں. تو یہ آپ کی مسٹیک ہے، آپ کی غلطی ہے، یا آپ کا نصیب کہ آپ لیٹ ہم تک پہنچے ہیں. اگر آپ شروع ہی سے ہمارے ساتھ ہوتے تو آج یہ سوال نہ کرتے. ان کے لیے یہی تجویز ہے کہ وہ ہفتہ اتوار سابقہ لیکچرز کے لیے رکھ لیں، اور باقی ہفتے کے 5 دن اکیڈمی کے کام کے ساتھ ٹچ رہیں. اب میں نے اپنے کام کو بہت زیادہ جامع اور کنسائز کیا ہے. جسٹ ایک مثالی پیپر دیتے ہیں، اگلے دن اسی پیپر کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا بہت انٹرویو کے حوالے سے کویسچن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جنرل نالج ہوتا ہے. تو یہ 3 ایریاز لے کر چل رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر میرے دیے گئے مواد کو ہی تیار کرتے جائیں تو ٹیسٹ اور انٹرویو آپ کا 100% کلیئر ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یقین کی ہے. آپ یقین کر لیں کہ اپنے اندر ایک یقین پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ مواد پڑھ کے سلیکٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کے لیے یہ مواد میں نے
दुनिया जहान की कुतुब से इकट्ठा किया है, आर्टिकल्स से, उसके बाद थीसिस से, नेट से, फेसबुक से, तकरीबन 60 किताबों से मैंने वो मवाद बनाया है और अथेंटिक है, मुस्तनद है। 99.99% मवाद अथेंटिक है। तो यकीन ही सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में। बाकी आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन जॉब है कॉलेज लेवल की। पूरी तवज्जो से तैयारी करें, पूरे इन्हमाक से, पूरे जज्बे से और यकीन से। इस बात का यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और रोज़ का काम रोज़ और डेली बाकायदा आप पिछले मवाद की दोहराई। आप हैरान होते होंगे कि मैं डेली साहब का मवाद वाली फाइल क्यों सेंड करता हूँ। वो इसलिए कि ताकि आप एक नज़र साहब के मवाद को भी देख लें। तो दोहराई और तसलसल, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कामयाबी के लिए। चले मैडम साहबा, आज का सेशन ऑफ करते हैं, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए करती अल्लाह हूँ। और मैं हाफ़िज़। लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जितने बड़े प्रोफेसर आपका पैनल में जाके इंटरव्यू लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके रिकमेंड करदा स्टूडेंट हमारी एकेडमी में है। नाम लेने से सर नाराज होंगे, तो बेहतर है कि आपको जो मिल गया है उसे काबू रखें। अल्लाह हाफिज़। सर ने सेशन क्लोज करने का कहा है। अल्लाह हाफिज़।